کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں دی، ہمیں لیلۃ القدر دی۔ 21 23 25 27 29 کوئی ایک رات ہوگی، 27 فکس نہیں، کوئی ایک ہوگی، اور وہ ایک رات 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ بہتر۔ ایک آدمی 1000 مہینہ مصلی پہ کھڑا رہے اور ایک آدمی ایک رات جا کے گزار لے تو یہ اس سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر، اس سے بہتر۔ اللہ نے چھپا دی تاکہ کوئی ناقدری کرے تو عذاب نہ آئے، چھپانے کا مقصد عذاب سے بچانا تھا۔ لیلۃ القدر ہو اور ادھر ناچ گانا ہو رہا ہو تو عذاب نہ اترتا تو اور کیا ہوتا؟ تو اللہ نے چھپا دیا تاکہ گناہ کر رہا ہے تو غفلت میں کر رہا ہے، اللہ کا قانون حرکت میں نہ آئے، اور طلب کرنے والوں کا اجر بڑھا دیا کہ 21 کو بھی جاگا، 23 کو بھی جاگا، 25 کو بھی جاگا، 27 کو بھی جاگا، 29 کو بھی جاگا۔ اور اب تو ویسے ہی رمضان کی راتیں بہت چھوٹی ہوں گی، چند گھنٹوں میں رات ختم ہو جائے گی، تو بڑے مزے ہیں۔ ایک رات اگر مل گئی تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا گیا۔ پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، ہمیں یہ رات ملی۔ اس رات سب کی بخشش اللہ فرما دیتا ہے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے۔ ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو۔ 4 آدمی، شعبان شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے، آج 5ویں رات ہے۔ 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی، عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، المشاحن، المشاحن، دل میں کینہ پالنے والا، کینہ۔ ایک ہوتا ہے بغض، یہ چھوٹا درجہ ہے، ایک ہے کینہ، اس سے بڑا درجہ ہے۔ بغض کیا ہے؟ مجھے مولوی شوکت سے نفرت، یہ بغض ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کہ میں نفرت بھی کرتا ہوں اور اس سے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، جانی ہو، مالی ہو، عزت کا ہو، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شاحن، اور اردو میں کہتے ہیں کینہ۔ تو 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، اور کینہ پالنے والا۔ تو بھائیو ابھی سے تیاری کرو، اگر اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو، اگر کوئی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، انسان گناہگار ہے، تم توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا، ایسے جھاڑو پھیر دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی، ہمیں دی، ہمیں دی۔ ہمارے نبی نے 3 دن پڑھی، اس کے بعد 4تھی رات سب بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، آپ نہیں آئے۔ پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ میں قربان جو اپنے نبی کی محبت اور رحمت پر کہ میں 4تھے دن اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ اب آپ نے وہ کتنی پڑھی، اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 تراویح پڑھی آپ، لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے۔ صدیقی دور میں تراویح لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ابی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا۔ اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراویح کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے، چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایس واری روح افزادی تباہی پھرنی، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کہ میں پڑھی ہے، تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا ہے، کھایا ہی ویشیوں کی طرح۔ جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے گندے
ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے، گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے. لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں. اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹراں دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے. بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراوی چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن، کیا تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی. 40 سجدے 60,000 نیکیاں لو. تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت کا. تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے. کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیا. اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف. اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تمہاری مسلط کو دیکھوں گا، جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تمہیں دوں گا، لیکن 4 آدمیوں کے بغیر: شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض پالنے والا. اس کے علاوہ سب جاؤ جاؤ جاؤ. پھر ہم نے اعتکاف رکھا کہ اللہ سے دوست. نماز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے. نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت. اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے، چونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا. عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیاں سر چائیں نباہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان، نماز محبت، روزہ عشق، اور حج دیوانگی. پھر حج کیا ہے؟ وہ عاشق ملاقات چاہتا ہے. اور عاشق کے لیے بند سنورنا تو شان عشق ہی نہیں، شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے. لہذا کپڑے اتار دے، 2 چادریں، ٹوپی اتار دے، عزت کی نشانی ہے. جوتا بھی اتار دے، پر چلو شاید کانٹے چبھیں، ایسا جوتا پہن جو برائے نام جوتا ہو، صرف تیرے تلوے کی حفاظت کرے. ایسا جوتا برائے نام، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، جوئیں پڑ جائیں نہیں مارنی، بیوی کو نہیں دیکھنا. بس اب میرا عاشق بن کے آ، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. یہ طواف کی حقیقت ہے. طواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں، عبادت تو یہ تو عبادت کی شکل ہے. سجدہ، رکوع، اور طواف میں احرام باندھا ہوا، پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور چکر لگائے جا رہے ہیں. چکر لگائے جاؤ بھائی، کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈھونڈ رہا ہے. اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجڑ مل سم کے مر پوساں. یہ وہ ہے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، خواجہ غلام فرید. طواف کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہے. کدھر ہے میرا محبوب؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ جنید بغدادی رات کو طواف کر رہے تھے، اندھیرے میں ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی: ابا الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا.
اذا اشتد شوقی ہام قلبی